ٹک ٹاک پہ، شاید وہ 1-2 دن میں ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا. تو انہوں نے بڑی زبردست قسم کی اس کی موویز وغیرہ بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ریئل لائف، کہ کیسے وہ بیچارے ٹنلوں سے نکل کے حرکت کر کے پھر ٹنلوں میں چھپ جاتے ہیں. تو اللہ ان کو کیا کہتے ہیں، ان کی مدد کرے، غیبی مدد کرے. تو بہت ہی عجیب قسم کی ویڈیو ہے، آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی. ہاں ہلکی سی میں نے ایک دیکھی تھی تھوڑی دیر پہلے. ہاں، اگر اس کے آپ اس کے چینل پہ کلک کریں گے نا، اس کا سارا چینل ہی اس نے فالو کسی کو نہیں کیا ہوا، اس کے سارے چینل پہ اسی طرح کی ویڈیو ہیں اور لائیو را قسم کی ویڈیوز ہیں. میرے ایسے ہی ہے بیٹے نا نے خالد دوبارہ بھائی؟ بی ایف ٹی بھائی کوشش کی ہے لیکن وہ ادھر پھر نہیں جا سکا ہے دوبارہ. میرا ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. ابھی میں میں اس کو سیو کرنا بھول گیا. نارملی کوئی اچھی سی ویڈیو ہوتی ہے نا، آپ سیو کا بٹن دبا دو نا تو آپ کی سیو بالکل، فائل میں رہ جاتی ہے. وہ اس نے بھی اس طرح ہی کیا ہے نا. تو میں اس وقت لگا ہوا تھا تو مجھے کہتا ہے ہیو اے لک ہیئر، تو میں نے جب دیکھا ہے تو وہ تو پھر دوبارہ جب اس نے پلے کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکا. وہی ہے نا، وہ جو دروازے کے اندر سے وہ ایک ہاں ہاں جا رہی ہاں ہے ہاں، مشین. بالکل بس وہی بالکل بالکل. سمجھ گئے. وہ کہتے ہیں دلوں کو دل سے آؤ. ادھر میں بھی دیکھ رہا تھا، ادھر آپ نے بھی دیکھی. آج میں اس کی چینل پہ گیا تھا تو اس کی چینل پہ ماشاءاللہ کافی ویڈیوز تھی. تو بالکل اللہ میاں ان کے دیکھو حوصلے بلند کرے کہ بھئی وہ ٹنل اتنی چھوٹی ہے جس میں میں اور آپ نا مطلب، سانس گھٹتا ہے بندے کی. اور وہ کتنی تیزی سے اندر بھی جا رہے ہیں اور باہر بھی نکل رہے ہیں. اور جذبہ ہے نا، یہ جذبہ اندر جذبہ ہے اندر، محبت ہے ایمان کی نا. بہت زیادہ. وہ دیکھو سامنے سے وہ بندہ بھاگ بھاگ کے جاتا ہے اور وہ لوہے کی مشین پہ وہ مقناطیس چپکا کے واپس آ جاتا ہے. ڈر نہیں ہے. بالکل بالکل. اور اب گھستا ہے اتنی تیزی سے گھستا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. زبردست بات ہے. وہ ہم نے سیم دیکھی ہے. شیم ابو حمدان بھائی کے ساتھ شیئر نہیں کی. تو چلو جن بھائیوں کو نہیں پتا، آپ بس صرف مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ماننے والے ابھی بھی کافی ہیں پوری دنیا میں، اصلی ماننے والے. ہم تو چھوٹے گناہگار لوگ ہیں، اور جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کے لیے تو اوبیسلی ان کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں خالد بھائی؟ بالکل جی. کچھ صحیح بھی ہے بھائی. میں ایک بات ادھر کرنا چاہوں گا. کافی میں نے وہ اس وقت باتیں سنی ضرور ہیں لیکن میں بول نہیں سکا. کچھ وجہ یہ تھی کہ میں نے وہ دوسری طرف وہ ریکارڈنگ کا سسٹم لگایا ہوا تھا تو میں نہیں بول سکا تھا. تو جب میری پاک فوج، میرے اداروں کی جب بات ہو رہی تھی، میرے اداروں سے جب میرے اداروں کو جب محبت کے فسانے سنائے جا رہے تھے، جب میرے ڈول سپاہیوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا کہ ہم ان کا برا نہیں کہیں، تو میں اس پہ یہ بات کروں گا کہ میں کہوں گا برا ان کا جنہوں نے گولیاں چلائیں، جنہوں نے ظلم و ستم کیا. میں کہوں گا برا ان کا جنہوں نے غیر منصفانہ فیصلے کیے. میں کہوں گا ان کو برا، چاہے وہ افواج پاکستان میں چھپے ہوئے غدار ہوں، چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے سانپ ہوں، چاہے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے دلے اور ضمیر فروش اور ایمان فروش ججز ہوں، چاہے وہ قاضی فائزی سا ہو، چاہے وہ عمر عطا بندیال ہو، چاہے وہ عامر فاروق ہو، چاہے وہ ہمایوں دلاور اور دلال ہو. میں کہوں گا برا اور ہر حال میں برا کہوں گا. میرے دل میں نہ ان کے لیے محبت اب جاگے گی اور نہ میں محبت کو جاگنے دوں گا. اگر جاگنے کی کوشش کی اس محبت نے تو میں محبت کا گلا گھونٹ ڈالوں گا. کیوں جاگے بھائی محبت؟ ہم کیوں کریں محبت؟ ہم کیوں نہ ان کو برا کہیں؟ ہم کیوں نہ ان کو برا بلا کہیں؟ اب ان کے سامنے جہانگیر ترین جو کہ نااہل ترین شخص تھا، اور اس کے بعد علیم خان، اس کو دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، جو غدار تھا، جو کرپٹ تھا، جو چور تھا، جو لٹیرا تھا، مریم جیسی چورنی اور ڈکیت جو کہ ابھی بھی وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ کنوکٹڈ مجرم ہے، اس کے کاغذات نامزدگی یہاں پر منظور ہو سکتے ہیں. اور یہ نومولود بچہ، کیا ہماری شروع سے یہ عادت رہی ہے اور ہمیں اس طرح دبایا گیا کہ اگر ہم نے وردی والوں کے خلاف بات کی تو ہم غدار، اگر مولوی کے خلاف خادم حسین جیسے، خادم رضوی جیسے، اور اس کے بچے سعد رضوی جیسے غدار کے خلاف بات کی، یا فضلانڈو کے خلاف ہم نے بات کی تو ہم کافر. اور اگر ہم بات کریں عدلیہ کی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ، تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے. یہ اور آج ایک نومولود بچہ پیدا ہوا ہے
جو کہ سکندر مرزا سکندر سلطان سکندر مرزا ہے، یا جو بھی وہ بے غیرت ہے، اس نے ایک بچہ پیدا کیا جسے الیکشن کمیشن کہتے ہیں. اگر اس کی توہین کرو تو توہین الیکشن کمیشن، ساری زندگی یہ توہینیں ہمارے اوپر ہی لگیں گی. یہ پیرے ہم نہیں دینے، ہم نے ہی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. وہ تمہارے باپ جو تمہاری تذلیل کر کے عدالت کے احاطے میں گئے، ان کے اوپر توہین عدالت کیوں نہیں؟ وہ جو تمہارے باپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، جس تمہارے باپ کا نام نواز شریف تھا اور جس تمہارے باپ نے اس کو بٹھایا ہوا تھا عاصم منیر نے، انہوں نے آئین کو پامال کیا. کہاں گئی تھی اس وقت عطا بندیال کی غیرت؟ کہاں تھا اس کا ایمان اور کہاں تھا اس کا عدل جو اس نے آرٹیکل 6 نہیں لگایا؟ آرٹیکل 6 بھی ان پر لگتا ہے اور توہین عدالت بھی ان پر لگتی ہے، لیکن جب بات چوروں کی آئے تو ان کو رائے فرار دیا جاتا ہے، اور جب بات پاکستان کے معزز شہریوں کی آئے تو توہین عدالت بھی لگتی ہے، کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں، اور غداری کے تمغات سے بھی نوازا جاتا ہے، اور پھر توہین الیکشن کمیشن کے تمغات سے بھی نوازا جاتا ہے. میں تھوکتا ہوں ایسی عدالتوں پر، میں تھوکتا ہوں ایسے جرنیلوں پر، میں تھوکتا ہوں ایسے الیکشن کمیشن کے اوپر، میں تھوکتا ہوں ایسی فوج کے اوپر، اور میں تھوکتا ہوں ایسے ملاؤں کے اوپر جو دلالی میں اپنا کردار، اپنی مثال آپ ہوں، جو غداری کے لیے کفر کے فتوے بھی استعمال کریں اور محمد عربی کا دین بھی استعمال کریں. میں کھڑے ہو کر ان کے چہروں پر پیشاب کرتا ہوں. جی اوور ٹو یو. جی محمود بھائی، یہ کون بات کر رہا تھا؟ یہ اداروں کی کون بات کر رہا تھا؟ ذرا پلیز بتائیے. نئی گاڑی پہ پرانے ڈرائیور اور پرانی گاڑی پہ نئے ڈرائیور بٹھا رہے تھے. میں سن رہا تھا سارا کچھ، لیکن اس وقت میری زبان اس طرح بند تھی کہ کیونکہ میں وہ پلے کر کے لکھ رہا تھا. سر کہاں پہ؟ او پیٹی پر اچھا، وہ لوگ بول رہے تھے. نہیں، خالد کے پیٹی پر خالد کی پیٹی پر. سر یہ کسی براڈ پہ چل رہی تھی باتیں؟ میں یہی پوچھ. اسی بروڈ پہ حمدان بھائی چل رہی تھی. میں نے ساری باتیں سنی ہیں، لیکن اس وقت میں نے وہ پلیئر لگا کر نا تو میں لکھ رہا تھا سارا کچھ، وہ جتنے بھی نوٹس تھے. صحیح ہے. اچھا، نہیں، وہ گجر نے تو اچھا جواب دیا تھا نا. خالد گجر نے تو ٹھیک جواب دیا تھا، لیکن میرے اندر کا جو وہ نہیں کہتے ہیں لاوا اندر ہی رہا تھا. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کس وقت یہ میرا کام ختم ہوگا، اور اللہ کرے یہ بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن انفارچونیٹلی لیکن میں نے اپنے اندر کا لاوا نکالنا تھا، میں نے نکال دیا. کوئی گل نہیں. چلا واپس تھوڑی دیر تک واپس آ جائے. کون تھے عابد بھائی؟ کون جب میں آپ محترم لوگوں کو تھے؟ ایک چھوٹی سی بات اگر میں کروں، دیکھو اس طرح کے لوگ آئیں گے، آپ لوگوں کا موقف ہٹانے کی کوشش کریں گے، اسپیشلی جب براڈ بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے نا، یہ آ کے ایک اپنی شرلی چھوڑ جائیں گے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان کو بائی پاس کرنا ہے. وہ فہیم بھائی کبھی کبھی کہتے ہیں نا لیفٹ آؤٹ لیفٹ اوور، پتہ نہیں وہ کرکٹ کی جو ٹرم ہے. آئی ڈی تو بتا دو پلیز، کون تھا؟ ایک بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے مجھے تو بتائیں میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں. میرا تو یہ مسئلہ بالکل آواز آ رہی ہے، بالکل آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. ابو حمدان، جس وقت آپ صاحب ادھر دوسری طرف مصروف تھے نا، تو وہ پرویز بھائی آتے ہیں. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اتنے نہیں تھے. وہ گجر بھائی نے اچھے جواب دیے. وہ گاڑی چلاتے ہیں پرویز نام سے، وہ آتے رہتے ہیں. اچھا، اگر میں تھوڑی سی بات کروں، دیکھو آپ بھائیوں نے نا فوکس کرنا ہے، جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہوتا ہے اسے نہ آپ نے لیفٹ جانا ہے نہ رائٹ جانا ہے. جو موضوع کے حساب سے جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا آپ اسی پہ رہا کریں. انشاءاللہ لوگ آئیں گے آپ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر آپ پلیز اپنے پوائنٹ پہ رہا کریں. ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. صرف 4.5 ہفتے رہ گئے ہیں، پورے 5 ہفتے بھی نہیں ہیں، صرف 4.5 ہفتے انشاءاللہ. جی اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. اچھا، میں پتہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ابھی جو ہم لوگوں کو ایک اس چیز پہ لگا دیا گیا، ہم لوگوں نے جو آج لسٹیں فراہم کی، مسترد، ٹھیک ہے. آگے پھر خان صاحب کو جو جواب ملا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے سنا کہ آپ لوگوں نے بالکل بھی کام رہنا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں آپ کو میں نے ادھر جب یہ لائیو سٹریم پہ بھی گیا ہے نا، اسٹریم یارڈ پہ، ادھر بھی میں نے ایک آپ لوگوں کو بریکنگ نیوز دی تھی. اور میں یہاں بھی سب جتنے بیٹھے ہوئے سب کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں کہ اب ایک بات لکھ لیں، کچھ ہی دنوں میں خان صاحب ریلیز ہونے والے ہیں، وہ باہر آنے والے ہیں. صحیح ہے. عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور تیاری کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو اب خان صاحب لیڈ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے
फोकस ये करना है कि हम लोगों ने इनकी जो पाइपलाइन काटने का जो हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया था उसको जोरों शोर से जारी रखना है, ठीक है। इनकी हम लोगों ने पाइपलाइंस काटनी है, नो रेमिटेंस, जीरो पे लेकर आना है इनको, ठीक है। हम लोगों ने मैसेज ये देना है माई मनी माई चॉइस, और दूसरा हम लोगों का जो टॉप ट्रेंड अभी चलना चाहिए वो है, ठीक है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हमें आंखें दिखाएंगे, ठीक है। इसको टॉप ट्रेंड बनाना है, ठीक है। एंड माई मनी माई चॉइस, ठीक है। हम तुम्हें या तुम्हारे कुत्तों या तुम्हारी नस्लों को नहीं पालेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने टॉप ट्रेंड चलाने हैं इनको। प्लीज आबिद भाई, अबू हमदान अच्छा सॉरी, आबिद भाई, म्यूट लगा ले। आबिद भाई सॉरी नदीम भाई, आबिद भाई पता है क्या, बड़ी बाजी आती है तो उनको उठा लिया करें, उनको टाइम दिया करें, वो इसलिए मेरे ख्याल से नाराज नहीं है। अरे नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आप लोगों की वजह से। पता है क्या, बड़ी बाजी आती है तो उनको उठा लिया करें, उनको टाइम दिया करें, वो इसलिए मेरे ख्याल से। जी फॉरएवर साहब माइक म्यूट करें सर प्लीज, फॉरएवर फॉरएवर। यस हाय, आबिद भाई का माइक म्यूट कर दें 1 मिनट के लिए प्लीज। जी बड़ी बाजी वो वेलकम नोमान मैन ऑफ पाकिस्तान। नदीम भाई कुछ कह रहे थे आप, सॉरी मैं आपको रोक टोक दिया था नदीम भाई। नहीं अबू हमदान भाई कुछ नहीं, मैं आबिद भाई से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आवाज आपकी जो फंबल हो रही थी तो मैंने इसलिए बोला था कि म्यूट कर लें। जी वेलकम हो गया फौजी सिस्टर बड़ी बाजी दोनों को। आप लोग माइक ओपन कर ले, बात कर। कैसे आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमदान भाई ये पिक्चर आपकी लगी हुई थी? जी वो गंजे वाली मैंने कुछ बोला? वो आपको लगता है मैं हूँ? अरे तौबा करो। मैं सोचे वो ये क्या मसला हो गया। चलो ठीक है, हमें भी काला कोट पहना हेलो, देते। आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी आई है आपकी आवाज। बड़ी बाजी क्यों नीचे चली गई हैं? इस दिन मेरे ख्याल से वो बच्चा आ गया था उनका, मेरे ख्याल से उनका ये अबू खान भाई वो फिर पिक्चर आप ही की थी? अले भाई मैं जिस दिन काला कोट पहना ना, आप जिस दिन मैं काला कोट पहना उस दिन पाकिस्तान में निजाम किसास आ जाना है, ये मैं लिख के देता हूँ। अबू हमदान भाई वेलकम, सबको वेलकम। अबू हमदान भाई आपको पता चला ना कि डीपी का कितना फर्क पड़ता है, एटलीस्ट लोग क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना, राइट या रॉन्ग क्वेश्चन तो हो रहे हैं। मैंने सोचा ये अबू हमदान भाई के बालों को क्या हुआ? अभी तो इनकी दूसरी तस्वीर की अब हमदान वापस आओ तो वापस आके दिखाओ उस डीपी से यार। हाँ जी, अबू हमदान भाई आप वापस आए दूसरी आईडी से हम आपको उठाती है प्लीज। हाँ आज आपको सामने आना पड़ेगा, हम तो परेशान हो गए। एक मिनट आ रहा हूँ। ये मेरा अली भी आ गया जी। अली सलाम अलैकुम। वैसे आबिद भाई सारा दिन ब्रॉड ना थोड़ी ड्राई थी, अब जरा थोड़ी सी। वालेकुम सलाम। आप सब आज थोड़े से डल लग रहे हैं, थोड़े परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। हम जरा थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे। असल में हमारे पास मेहमान आ गए थे मक्का मदीना से, और वो फिर उन्होंने हमें रोजा रसूल दिखाया, तो फिर सब जो है वो
وہ ہم اموشنل ہو گئے سارے، تو اس وجہ سے وہ ہم نے سیاسی جو ہے نا وہ چیز وہ چھوڑ دی، تو پھر وہ دوسری طرف چلے گئے، اس لیے تھوڑے سے خاموش ہو گئے۔ ہاں ویسے وہ نا وہ آتے ہیں خادم مدینہ، اور جی جی بڑا اچھا لگتا ہے وہ، بہت ہم گھر بیٹھ کے تو زیارت کر لیتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے ویسے وہ ہمیشہ جی بیچارے دکھاتے ہیں ہمیں، کافی دیر تک دکھاتے رہتے ہیں، مگر آج شاید کوئی پرابلم ہوئی ہے نا، اس وجہ سے میں دیکھ رہی تھی ویسے جی ہاں، ماشاء اللہ سے وہ دکھاتے رہتے ہیں۔ چلے یہ جی اللہ تعالیٰ، ہم آپ کو ابو عبدان کی تصویر بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے دیکھنا ہے ابو حمدان بھائی، میں تو آہو میں نے دیکھنا ہے اب پکچر اب آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ کیا پتا کتنے لوگ ابو حمدان بھائی کو یہی سمجھتے ہوں گے، کیا پتا یہ ہم سے لگا کے بیٹھے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی ایک دفعہ ان کا کیمرہ غلطی سے آن ہو گیا تھا، اتنی جلدی بال نہیں جا سکتے، ہوا کیا ادھر پتا نہیں کیا نہیں ابو عبدان دوسری ڈی پی سے آؤ، ڈی پی سے دوسری اچھا ڈی پی ڈی سے پی آؤ۔ سے ہاں؟ ایک منٹ وہ جو ڈی پی لگائی ہے نا دوسری اس والی سے آؤ، تصویر، ہاں وہ اچھا ڈی اچھا، پی دوسری ڈی پی سے آؤ، دوسری آئی ڈی سے ہاں نیچے جا کے آپ اوپر آؤ پھر۔ میں میسج نہیں کرتی وہ ہوں تو عمران بھائی کو کہ ہوا کیا آپ کو، مطلب توبہ کرو توبہ، اچھا توبہ مجھے کرنی ہے، توبہ ہوئے گی۔ یار کن لوگوں سے ملا رہے ہو مجھے؟ دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں بولا، آپ نے خود ہی یہ، ہم نے تو ابھی چلو کہا ہی کچھ نہیں۔ یہ لو جی، یہ لو جی، یہ ہے جی۔ یہ ابو حمدان میں بات کرنا چاہوں گا اگر تو جی حمدان بھائی ایسے نہیں ہو سکتے، وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی وہ حمدان بھائی نے حلال کھایا، اپنی بچوں کو حلال کھلایا، تو اور یہ تو وہ ہے سوری یہ جس نے اپنے پیٹ اور تندور میں حرام کا غلہ ڈال ڈال کر اپنی دلالی کر کی، اپنا ایمان بیچا، اپنا ضمیر بیچا، یہ وہ ہے۔ اچھا سب ایک ایک گالی دے دیں پھر ان کو میری طرف سے بھی، تو اچھا تو آپ کو لگتا میں ہے کلاسیکل گالی دوں گا اس کو۔ آپ اچھا نے آج گالیاں دی تو بڑا نہیں مزہ آیا۔ آپ لگائیں حمدان بھائی، آپ لگائیں، اس کو ہی لگائیں حمدان بھائی، اس کو لگائیں، میں کلاسیکل انداز میں اس کی کروں گا۔ لانتا خدا بنائیاں صرف تیرے واسطے، لانتا خدا بنائیاں صرف تیرے واسطے، لاندیاں نے تیرے تے بے شمار لانتا لانتا لانت۔ بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، ان کے ٹکے لگا لگا کے لانا دیا کریں ان بے اب ہمیں قدروں کچھ کو، کہنے سے ڈر بھی ان لگتا ہے کہ ابو بندیوں کی حمدان بھی وجہ اپنے سے پہ ملک بات نہ کا لے لیں۔ بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا انہوں فوزیہ آپ نے اب نہیں کہنا کہ یہ ابو عبدان نہ میں نہیں کہوں، میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا، میں نے سوچا ہائی اللہ جی کو رمضان بھائی بال اتنے جلدی نہیں جا سکتے، میں نے ان سے میں نہیں بول رہا، میں جا رہا میں نے ہاں honest میں نے ابھی پہچانا ہے کہ یہ تو وہ ہے کنجر، وہ کیا کہتے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں عدالتوں میں پاکستان کی، گن بنا رہے ہیں، فاروق، جی یہ تو علی وہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ علی بھائی السلام علیکم۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا۔ بھائی عابد بھائی فضلانڈو ادھر آیا تھا نا، فضلانڈو نا ادھر ہمارے پاس ایک مسجد میں نا، تو میں نے پتہ ہے کیا کہا تھا، پنجابی میں کہا تھا، کوئی اے ہو جے جادو 10 فضلو میں شرم لکھاں تینو آ جاوے، آ جائے تو پھر مجھے مسجد سے نکال دیا تھا انہوں نے۔ نہیں یار ہاں وہ کہتے تھے کہ یہاں پر نہیں، یہ پتہ نہیں لاکھ علماء کا استاد ہے۔ اچھا آپ اگلی سٹوری نہ بھی بتاتے، ہم پتہ چل جاتا آپ کو نکال دیا گیا تھا۔ ہاں وہ میں نے بتا ہی دیا ہے، میں نے کہا اب آپ آگے پوچھیں گے تو میں پہلے ہی بتا دوں۔ پہلے ہی بتا دوں۔ اچھا وہ ادھر بھی آیا تھا کبھی، مجھے نہیں پتا۔ نہیں ادھر انگلینڈ میں آیا تھا، کمینہ آتا رہتا تھا، برمنگھم میں اور بریڈ فورڈ میں بہت آیا ہے۔ ہمیش اب آئے نا تو دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو خود بیٹھا ہوا ہوں 7 کنکر ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے کہ کسی کو کاغذات جمع نہیں کروانے دیے، کسی کے ساتھ
کسی کے مسترد کر دیے، کسی کے یہ پولیس گردی ہو رہی ہے، ان ملک میں کیا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے اب ان کے لیے گالی بنتی ہے۔ اگر یہ اوپر سے اچھے فیصلے کریں، اوپر سے ہمارے پاس ایک گالی دوں، اور جو بڑا سا حرامی کا ہے بیٹھا جو الیکشن کمیشن ہے، اس نے سوری اچھا اور فوزیہ آپ ایسے ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ ہم آپ کو روکیں گے؟ نہیں مجھے پتا تو نہیں روکیں گے، اس لیے میں نے اچھا تو ہاں اپنے انہوں نے بولو اب مریم جو ہے اپنے وہ افضل پڑی کو ہے، بولو اس بولو کے پیچھے وہ رامی دیکھیں مریم کی وجہ سے، نانی کمینی کی وجہ سے انہوں نے صنم کے بھی جو کاغذات ہیں مسترد کیے۔ نانی ان کی اماں لگتی ہے، ان کی دادی لگتی ہے، کیا لگتی ہے، کمینی عورت ایسے پورے ہمارے ملک کے نظام کو چلا رہی ہے، بے غیرت انسان۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے کاغذات جو ہے نا وہ بھی مسترد کیے، اور یہ پڑی ہے صنم کے پیچھے۔ اور یہ جو الیکشن کمشنر جو بھی کوئی لگا ہوا ہے نا وہاں پہ بیٹھا ہے، جو اس نے اس کو میرے خیال میں 4 کی جگہ 6 جگہ سے اس کے کاغذات جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کیے ہیں، پروف کیے ہیں۔ تو یہ نانی اکیلی دوڑنا چاہتی ہے اور پھر خود ہی ون ہونا چاہتی ہے، تو کیا اس کو ہونے دینا چاہیے اس طرح سے؟ ان کو روکنے کے طریقے کیا ہے؟ پھر ایک بندے کی آنکھ نکال دی انہوں نے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کو گالی نہ دیں، پھر سب کہتے ہیں آپ لائیو میں بیٹھتے ہو، آپ ان کو گالیاں دیتے ہو، پہلے تو نہیں نہ دی تھی، اب میں دیتی ہوں۔ یہ سب ججز حرامی بیٹھے ہیں، الیکشن کمیشن سے بڑا حرامی ہے، اور ہماری فوج کے جو جرنیل ہیں 4-5 وہ سب سے بڑے حرامی ہیں۔ تو یہ سب حرامی بیٹھے ہیں، اور کلپ پھر بھی کلپ اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرے گا۔ کھانے کا جب بھی رات گہری ہوتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہوئے گا، اور ان کے منہ پہ ایسے ہی بجے گی چوتیاں۔ جی زبردست جی مانی عابد بھائی کلپ کلپ مانی وہ کلاس کیا کدھر کہنا گئی میری؟ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، انہیں پہلے بتا دیں میں پھر بولوں۔ خالد بھائی اور ابو حمدان بھائی، اگر آپ اپنے مائک آن کر لیں گے، ایک دوسرے کو فون کال کریں، 35 لوگ ہو گئے۔ او یس جی السلام علیکم حمدان بھائی۔ the number you have dialed is out of service either switched off please try again later اور اللہ کا نائم دوبارہ فون کیا؟ اور مزمل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا پہلے۔ مزمل بھائی ہلو جی ہیلو جی حمدان بھائی۔ جی محمود صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ حمدان بھائی، کافی عرصے سے آپ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ کا فون ہی نہیں لگ رہا ہے۔ جی سر بس تھوڑا بزی ہیں کام کاج میں، آپ کو پتہ ہے میں شفٹ ہو گیا ہوں ابھی، تو نیا جاب ہے اور پیسے کمانے میں لگے ہیں، اوپر سے آپ کو پتہ ہے پھر گھر گھرستی، پھر فرمائشیں آ جاتی ہیں گھر سے، تو ابھی بھی اسی سلسلے میں جا رہا تھا کچھ پیسے بھیجنے پاکستان۔ جی سر تو کہاں پر شفٹ ہوئے ہیں آپ؟ سر میں ابھی شفٹ ہو گیا ہوں، وہ یہ نہیں ہے اپنا وہ جہاں پہ وہ فضلانڈو آیا تھا، مسجد دو تھی اس کے بیک یارڈ میں، اس کے کنکر میں کر رہے سر، وہاں پہ شفٹ ہوا ہوں۔ او اچھا، آذربائیجان میں۔ جی جی آذربائیجان میں جی۔ اچھا تو پیسے حمدان بھائی آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں، تو تھوڑا خیال کریں، جی یہ تو غلط کر رہے ہیں آپ میرے بھائی۔ کیسے غلط کر رہا ہوں سر؟ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیج رہا ہوں، کیا غلط کر رہا ہوں میں؟ نہیں وہ آپ تو بھیج رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ہم پیسے بھیجتے ہیں، یہ اب ہمارے جو پیسے ہیں یہ فارن ریزرو میں دکھا کر پھر آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل ممالک سے قرضہ لینے کے لیے ان کو شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اپنا ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فارن ریزرو میں ہمارے پیسے دکھاتے ہیں۔ تو تھوڑا خیال کیا کریں، یہ ان کو اس طرح کیا کہتے ہیں کہ اپنے پیسے اس طرح نہ بھیجیں۔ فی الحال میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ یہ عابد حسین گوندل کی بروڈ ایک چلتی ہے، اس میں او سی بھائی اور بی ایف ٹی بھائی یہ بڑا کلیئرلی اور ڈیٹیل کے ساتھ ایک میسج دیتے ہیں، اور میں نے بھی ادھر سے ہی سنا ہے کہ یہ پھر ہمارے اوپر ہی یہ جو ریزرو دکھا کر نا
تو یہ ٹیکس وغیرہ لگا کر اور سارا کچھ لگا کر یہ ہمارے اوپر ہی استعمال ہوتے ہیں. وہ کیسے میرے پیسے تو میں اپنے گھر بھیجتا ہوں اپنے گھر والوں کو، یہ لوگ کہاں سے استعمال کر لیتے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا زبردست آپ نے بات کی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ ٹائم ہوا آپ کے پاس تو آپ اس طرح کیجئے گا، کسی ٹائم عابد حسین گوندل کی بروڈ کو وزٹ کیجئے گا. ادھر بی ایف ٹی بھائی بھی ہوں گے اور او سی بھائی بھی ہوں گے، دونوں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں، لیکن میں بھی تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جتنا مجھے پتہ ہے. بلکہ آج اس طرح کریں گے، ہم بی ایف ٹی بھائی کو بھی فون لگا ہی لیتے ہیں، میرے پاس ان کا نمبر موجود ہے، تو ان کو بھی آج فون لگا کر ان سے بھی پتہ کر لیں گے کہ کیا سسٹم ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ فارن ریزروز میں رکھ دیتے ہیں ہمارے پیسے. پھر جو ہمارے پاکستان میں جو ہماری فیملیز، ہماری بہنیں، بھائی، بیٹے، بزرگ جو بھی ہیں نا، تو یہ جو اپلائنسز خریدتے ہیں، یہ جو پراپرٹیز وغیرہ خریدتے ہیں جن کی رجسٹری ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز الیکٹرانکس وغیرہ کی خریدتے ہیں یا کچھ بھی خریدتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس جو لگتا ہے حمدان بھائی، تو وہ جو ٹیکس ہے تو وہ ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کی تنخواہیں پے کرتے ہیں. اور یہ جو گولیاں ہم پر برسائی جاتی ہیں، یہ جو ڈنڈے ہمیں مارے جاتے ہیں جس وقت ہم اپنے حقوق کی خاطر نکلتے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ جو فسطائیت کا دور انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو ظلم و ستم ہمارے اوپر کر رہے ہیں، یہ جو جبر کر رہے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کو، انہوں نے یہ ان کی عصمتیں پامال کر رہے ہیں، چادر اور چاردیوالی کا تقدس پامال کر رہے ہیں. یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں، اور یہ جو ہم پیسے ادھر سے بھیجتے ہیں اپنے ریمیٹنس، یہ فارن ریزروز میں دکھا کر اس کے اوپر مزید قرضے لیتے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم سارے پراوانوں. جی محمود بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ابھی اگر $100-200 بھیج رہا ہوں پاکستان، تو آپ بولتے ہو ٹیکس کے پیسے، $100-200 کے اوپر کتنا ٹیکس آتا ہوگا؟ جو یہ میرے $100-200 کے جو اوپر ٹیکس آتا ہے اس سے یہ لوگ گنے خریدیں گے یا ظلم کریں گے، یا اس سے جو ہے ریزرو میں $100-200 میں کیا ہوتا ہے سر؟ حمدان بھائی اگر آپ $1 بھی پاکستان بھیجتے ہیں نا، $1 بھی اگر آپ پاکستان بھیجتے ہیں تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے میرے بھائی. $1 سے بھی آپ کے $1 سے بھی فرق پڑتا ہے. اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، کانفرنس کال کر لیتے ہیں. بی ایف ٹی بھائی کو بھی میں فون میں لا لیتا ہوں، اگر بی ایف ٹی بھائی اٹھا لیں تو ان کو بھی کانفرنس کال میں آئی لے لیتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا پلیز اگر ہوتا ہے تو. ایک سیکنڈ آپ ہولڈ ہی رکھیے، میں بی ایف ٹی بھائی کو فون میں لاتا ہوں. ہیلو بی ایف ٹی بھائی. ہیلو خالد بھائی. السلام علیکم خالد بھائی. بی ایف ٹی بھائی، میں نے کانفرنس کال کی ہے اس وقت. میرے ساتھ اپنا حمدان بھائی بھی موجود ہیں، وہ آذر بھائی جان موو ہو چکے ہیں، تو وہ فوراً وہ ہم جو ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے حمدان بھائی کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کو حمدان بھائی کو ان کو میں نے بتایا ہے کہ عابد حسین کی بروڈ کے اوپر وہ کلیئرلی میسج دیا جا رہا ہے، تو آپ بھی وزٹ کریں. تو لکیلی میرے پاس آپ کا نمبر تھا، تو میں نے سوچا آپ کو کانفرنس کال میں لے کر تو حمدان بھائی سے آپ کی بھی بات کروا دیتا ہوں، تاکہ تھوڑا سا حمدان بھائی کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی بہت اچھا کیا آپ نے. بالکل یہ تو کار خیر ہے، اس میں جتنے بھائیوں کو آپ شامل کرتے ہیں. جی ابو حمدان بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بی ایف ٹی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بھائی. میں بات ہے، مجھے ساری سمجھ آ گئی، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اگر $100-200 بھی بھیجتا ہوں اس کے اوپر کتنا ٹیکس آتا ہوگا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میں وہ بھیج رہا ہوں اور میرے بچوں کو اگر وہ جا رہا ہے تو اس میں لوگ کیا اکھاڑ لیں گے اس ٹیکس کے پیسے سے؟ بھائی جان ویری سمپل. دیکھو آپ $100 آپ بھیجتے ہو، اس طرح 1000 لوگ اگر 100 دن میں بھیج رہے نا تو 1 لاکھ بن گیا ایزیلی، ٹھیک ہے نا. اور اس کے آپ ملٹیپلز دیکھو بائی 10 یا بائی 20، 365 ڈیز ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنے جاتے ہیں. اور ہم جو ہیں اوورسیز، عمران خان کے ٹائم پہ 32 بلین ہم نے بھیجا صرف ریمیٹنس میں. اس کے بعد 22 بلین ہوا. ابھی بھی عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے، ہم پھر بھی 19 بلین ریزرو فورن ایکسچینج بھیج رہے ہیں. تو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو آئی ایم ایف سے یہ 1-2 بلین لیتے ہیں وہ کتنی ان کی ناک رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی شرطیں منوانی پڑتی ہیں، اور ہم بھیج رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ریمیٹنس کو ہم کم کریں، ٹھیک ہے نا. جی میرے بھائی. سر جی سمجھ میں ہے، ابھی سمجھ میں ہے. یو آر ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. جی
साथ में एक और भी है, अगर हमारी जो है क्या कहते हैं खान साहब के लिए अगर आप फंडिंग करना चाह रहे हैं, हमने एक पोर्टल भी खान साहब ने लॉन्च किया हुआ है, तो अगर उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है 2 मिनट। जी कौन सी फंडिंग सर? वो शौकत खानम की तो करते हैं हम जी। हाँ जी, शौकत खानम और नमल का तो हम करते हैं, सब लोग आप करते हो, अल्लाह मियाँ आपका उसका अजर देगा। अभी खान साहब के पर 182 प्लस केसेस हैं, ठीक है ना, तो उनकी लीगल फीस है, उनके जाहिर बात है खर्चे हैं, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, पार्टी के भी सारे फंड फ्रीज किए हुए हैं, तो पार्टी को भी फंडिंग की जरूरत होगी, तो जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्या ख्याल है आपका? जी ज़रूर ज़रूर सर बताइएगा। एनीथिंग फॉर अच्छा, खान एंड पाकिस्तान सर जी। बिग रिस्पेक्ट, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट मेरा भाई। अच्छा, क्या है ptioverseas.com, आप इसको लॉग इन करें, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आएंगी, पहली है डोनेशन फ्रॉम यूके, दूसरी है डोनेशन फ्रॉम यूएसए और तीसरी है डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक हो गया? तो आप ओबियसली टिकटॉक के थ्रू खालिद भाई ने मुझे आपका रेफरेंस दिया हुआ है, तो हम सारे टिकटॉकर जो है ना, हम अपने आप को टीम टिकटॉकर कहते हैं, और ओबियसली मैं आज़रबाईजान में हूँ, तो कंट्री हम सेलेक्ट करते हैं आज़रबाईजान। तो आप इस पोर्टल पे जाएंगे, आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, पाकिस्तान आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नॉन जो पाकिस्तानी नेशनल है वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपने एक टीम रिफर्ड बाय में देखना है, टीम टिकटॉक, और कंट्री आपने चूज करना है आज़रबाईजान, क्योंकि आप आज़रबाईजान में मूव होगे, और जितने भी हमारे टिकटॉकर हैं सबको हम इनकरेज करते हैं कि वो आज़रबाईजान कंट्री चूज करें। उसके बाद सिटी है बाकू, ओबीसी जहाँ पर मैं और आप रह रहे हैं, और स्ट्रीट है 786 बिस्मिल्ला स्ट्रीट। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स आएगा, उसमें आप खान साहब के लिए प्यारा सा कोई भी मैसेज लिख दें, फिर आपके पास ऑप्शन आएगी फ्रॉम 5 पाउंड टू 4000 पाउंड, जो भी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप डोनेट करें, इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। और बाकी बहन भाइयों को भी बताएं, जब आपकी बैंक डिटेल्स आप सबमिट कर लेंगे, आपके पास एक रसीद आएगी, जैसे हमारे आबिद भाई ने लगाई हुई है, मानी भाई ने लगाई हुई है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस पे कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, मगर सिर्फ इस पे लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर डोनेशन। तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पेज पे इसको अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा, बाकी बहन भाइयों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो भी इस कार खैर में अपना अपना हिस्सा डालें। अगर किसी के आपके भाई बहन को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, डोनेशन कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बोलें कि इस पेज की प्रमोशन करें, ये भी पार्ट ऑफ क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है। बिग रिस्पेक्ट मेरा भाई। और कोई सवाल? जी सर मैं ये पूछूंगा कि ये जो डोनेशन हम लोग करेंगे, ये डोनेशन किस किस काम में यूज़ होगा, और उसके साथ अगर आप दोबारा से वेबसाइट और तरीका रिपीट कर दें तो सर मेहरबानी होगी आपकी। ओवर टू यू सर। कोई मसला नहीं है। पहले तो मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपको मैं क्या कहते हैं टेक्स्ट सेंड कर दूंगा, मेरी डिटेल्स हैं, आप जाएं मेरी आईडी पे, वहां से आपने क्या करना है, 3-4 मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, बड़े बड़े टिकटॉकरों ने भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप इंशाल्लाह उसकी लिंक भी ले लेना, और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ptioverseas.com ये वेबसाइट का डिटेल्स है, एड्रेस है। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगी, पहली है डोनेशन फ्रॉम यूके, दूसरा है डोनेशन फ्रॉम यूएसए, और तीसरी है ग्रीन जो ऑप्शन है, ग्रीन बटन वाला, डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको आपने जाना है 3rd ऑप्शन पे। उसके बाद रिफर्ड बाय आपने लिखना है टीम टिकटॉकर। उसके बाद कंट्री आपसे पूछेंगे, कंट्री आपने लिखना है आज़रबाईजान, सिटी बाकू, एंड स्ट्रीट एड्रेस 786 बिस्मिल्ला स्ट्रीट। छोटा सा बॉक्स आएगा उसके साथ, जिसमें आप खान साहब के लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा मैसेज लिख सकते हैं। फिर आपके पास डोनेशन बॉक्स आएगा, 5 पाउंड से लेकर 4000 पाउंड तक आप उसमें डोनेट कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे, आपके पास एक डोनेशन का थैंक यू नोट आएगा, उसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे अपलोड करने हैं, बाकी लोगों को इनकरेज करने के लिए कि बाकी लोग भी इस कार खैर में हिस्सा डालें। और आपने पूछा कि ये फंडिंग कहाँ यूज होगी, ये फंडिंग इमरान खान के लीगल जो एक्सपेंसेस है उसमें होगी। पार्टी के इलेक्शन आ रहे हैं, पार्टी के जितने भी काम है, एक्सपेंसेस है, ये पार्टी के लिए यूज होगी, क्योंकि बाकी हमारी पीटीआई के जितने भी अकाउंट है सारी कंपनी ने फ्रीज कर दिए हैं। तो ये ओनली पोर्टल है जो एक चल रहा है राइट नाउ। जी मेरा भाई। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। जी खालिद भाई। सर थैंक यू, बहुत अच्छा हो गया सर, आपने मुझे बता दिया, और इंशाल्लाह दोनों काम जो है उस पर करेंगे। पहले तो हमने रेमिटेंस बिल्कुल नहीं भेजना, और उसके साथ साथ ये हम डोनेशन में भी हिस्सा लेंगे। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जहाँ तक आप टैक्स की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया, बीएफटी भाई, मेरे जहन जी में जी। ये सवाल आया, ये
تو ہم اوورسیز والوں کے لیے ہے نا کہ ہم لوگ ریمیٹنس نہ بھیجیں اور اکنامی کو زیرو میں لے کر آئیں. جو ہمارے بھائی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی تو وہ لوگ بہت ٹیکس زبردست دیتے ہیں آپ نا کو کسی نہ کسی چیز پہ سر. بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا. دیکھو سب سے پہلے تو ہم نے ریمیٹنس روکنی ہے جتنی بھی ہو سکتی ہے. پھر بھی بعض اویسی ریمیٹنس کو ہم زیرو پہ نہیں لے جا سکتے کیونکہ آپ کے پاکستان میں خرچے ہوتے ہیں. خاص کر جو باہر لوگ کام کرنے آئے ہیں ان کے خرچے ہیں, ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیس ہوگی, گھر کے, تو ان کے لیے ہم ایک سجیشن دیں گے کہ وہ اپنے خرچے 50% کم کر دیں. اگر کسی کے گھر کا خرچہ 1 لاکھ روپے ہے تو اس کو 50,000 پہ لے آئیں. کسی کا 50,000 ہے تو 20,000 پہ لے آئیں. اپنے خرچے کم کریں. کوئی انہوں نے بڑی 8 فیبری تک, جہاں تک یہ ابھی الیکشن آ رہا ہے 8 فیبری تک اگر انہوں نے کوئی بڑی پرچیزنگ کرنی ہے, گھر خریدنا ہے, پلاٹ کوئی خریدنے ہے, ایگریکلچر لینڈ لینا ہے, یا کوئی گاڑی لینی ہے, کوئی اپلائنسز لینے ہیں, ٹی وی, فریج, واشنگ مشین, اس کو پوسٹ پون کریں. اول تو اوائڈ کریں, اگر اوائڈ نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ 8 فیبری تک اس کو پوسٹ پون کریں. باقی جو آپ کی جتنی بھی آپ کی کپڑے ہیں, جوتے ہیں, اینی تھنگ جس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ پہ, کوشش کریں کہ اس کو آپ زیرو پہ لے کر آئیں. آپ اپنے گھر میں سبزیاں لگائیں, اپنے گھر میں مرغیاں رکھیں, اپنے گھر کی اپنی جو ہے نا انڈے وغیرہ, مرغی اگر آپ کے انڈے دیں گی اپنے انڈے وغیرہ کھائیں, اپنے ایگریکلچر پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کریں. مگر کوشش کریں کہ کم سے کم, دیکھو آپ نے ان کو بھی قربانی دینی پڑے گی, تھوڑا سا اپنے خرچے وہ کم کریں. جس چیز پہ ٹیکس ہوتا ہے اس کو کم سے کم لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا, کوئی بھی چیز آپ لیتے ہو نا تو جو ٹیکس کے پیسے مد میں یہ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, اسی سے یہ باہر سے آئل خریدتے ہیں, وہ ان کی گاڑیوں میں آتا ہے, وہی جو بختر بند گاڑیاں آتی ہیں آپ پہ آنسو گیس پھینکتی ہیں, آپ کے واٹر کینن جو آپ کے اوپر یہ فائر کرتے ہیں, آپ کو ڈنڈے مارتے ہیں, ایون وہ ڈنڈے بھی آپ کے پیسوں سے, ٹیکس کے پیسوں سے آتے ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی ان کو فنڈ کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کا ہاتھ یہاں سے روکیں گے, اینڈ ہوپ فلی جب ان کے پاس کم پیسے ہوں گے تو ظاہری بات ہے آئی ایم ایف یا باقی جو مالی ادارے ہیں وہ ان کو کم لون دیں گے. کم لون ہوگا تو ایونچولی دے ول موو ٹورڈز فیئر الیکشن. فیئر کا پتہ نہیں مگر ایٹ لیسٹ الیکشن کی طرف آپ ان کو فورس کر سکتے ہیں. تو آپ کو اپنی پاور کا اندازہ نہیں ہے, پبلک کے پاس بہت بڑی طاقت ہے, اور اکنامکلی آپ اس کو کوشش کریں کہ ان کو اکنامکلی سکویز کریں. جی جی سر, یہ زبردست ہو گیا. تو میں ابھی نہیں بھیجوں گا ریمیٹنس پاکستان, ایٹ لیسٹ جو ہے اس جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک. دوسرا میں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے, میں اپنے گھر والوں کو بھی وہاں کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ کوئی ایسی ہوم اپلائنسز یا پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جس قیمت میں جو ان کو ٹیکس جاتا ہو, اور ان کو بیسیکلی ہم لوگوں نے ان کو گھٹنوں پر لے کر آنا ہے, ان کی پائپ لائن کاٹنی ہے. ویری گڈ, بہت اچھا. یہ ایک مشن ہے, اس پر ہم کام کریں گے. ساتھ ساتھ سر میں آپ سے ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہتا تھا اپنا بی ایف ٹی بھائی, کہ کیا کہتے ہیں اس کو, سوری کیا تھا جی, دوبارہ سے مجھے ذرا وہ ڈونیشن والا بتا دیجیے گا جو خان صاحب کے لیے جو ہم لوگوں نے کرنی ہے, اپنا یہ کیا بولتے ہیں اس کو, خان صاحب کے کیسز کے لیے اور الیکشن کیمپین کے لیے آپ بتا رہے تھے, اس کا دوبارہ مجھے بتا دیجیے کہ سر میں ذرا. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے pti-overseas.com. یہاں پر آپ کے پاس 3 پورٹل کھلیں گے, سوری 3 ٹیب کھلیں گے. پہلا ٹیب ہوگا بلو والا کہ ڈونیشن فرام یو کے, اس کے بعد ڈارک بلو ہوگا سیکنڈ ٹیب, وہ ہوگا ڈونیشن فرام یو ایس اے, اور تھرڈ ٹیب جو ہے وہ گرین ہے, وہ ہوگا ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اس کو آپ سلیکٹ کریں تھرڈ آپشن کو. اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس لکھنا ہے, اپنا فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, پاکستانی آئی ڈی کارڈ ڈیٹیلز. اس کے بعد آپ اپنے آپ سے کنٹری کا پوچھیں گے, تو کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے آذربائیجان, پاکستانی سٹی آئی ڈی, باکو. پاکستانی آئی ڈی تو یہ ضروری ہے پاکستانی آئی ڈی ہونا میرے پاس؟ جی جی جی, یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. صرف پاکستانی نیشنل اس فنڈنگ میں حصہ لے سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم یاد ہے 2 ہمارے پاس جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے کیس 2 کیسز کیے تھے فورن فنڈنگ کے, اس کے بچنے کے لیے اب یہاں پر کوئی فورن فنڈنگ نہیں ہو سکتی. اس میں صرف اور صرف پاکستانی نیشنل ہی ڈونیشن دے سکتے ہیں. جی میرا بھائی, تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کنٹری چوز کرنی ہے آذربائیجان, سٹی باکو, ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ, اور ٹیم ریفرڈ بائی آپ نے لکھنا ہے ٹیم
टिक टॉक, ये हमारी टीम है, जितने लोग टिक टॉक से आ रहे हैं हम इनकरेज कर रहे हैं। तो एज ए मैटर फैक्ट अगर आप जाके देखेंगे ना इस पोर्टल पे राइट एट द बॉटम हर कंट्री का फ्लैग आ रहा है। पहला फ्लैग आ रहा है यूएसए का जिन्होंने 50.9% दिया है, दूसरा आ रहा है यूके का वो 25.01% दिया है, फिर तीसरा है कनाडा का, चौथा ऑस्ट्रेलिया का, एंड सो फोर्थ। और हमारा आज़रबाईजान का जो है हमने 0.07% दे दिया है। हम 16 कंट्रियों से ज्यादा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आज़रबाईजान माशाल्लाह स्लोली ऊपर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज़रबाईजान का जो फ्लैग है वो टॉप 10 में आए इंशाल्लाह, और इन दी एंड टॉप 5 में आए। तो आप सब भाई बहनों से इल्तिमास है कि प्लीज आप जाके इसमें 5 पाउंड 10 पाउंड, ये एक मील का आपके एक मील की कॉस्ट होती है 5 पाउंड 10 पाउंड, तो आप कंट्रीब्यूट किया करें, बार बार दिया करें जितना आपसे हो सकता है, जितना आपने अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब आपने डोनेशन कंट्री सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपके पास एक बॉक्स आएगा जिसमें आप खान साहब के लिए कोई भी प्यारा सा मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो साइट खुलेगी, नेक्स्ट ग्रीन बटन आप दबाएंगे तो फिर आपके पास डोनेशन की साइट आएगी। 5 पाउंड से 4000 पाउंड तक आप एक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे डोनेट कर सकते हैं एट एनी वन टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल्स आएंगी, वो अपनी बैंक डिटेल्स डालें, आप सबमिट करें। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास थैंक यू का डोनेशन की रिसीट आएगी, वो आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे अपलोड कर देनी है। नॉट बिकॉज यू वांट टू शो ऑफ, उसमें क्या है कि आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि प्लीज मैंने डोनेट कर लिया, और बाकी भी अगर कोई करना चाह रहा है, जैसे देखो पीटीआई भाई ने लगाई हुई है हमारे पास, हमारी जो पेजेस पे आप जाएंगे लोगों ने तस्वीरें लगाई हुई है, तो उसको आपने प्रमोट करना है। अगर फॉर सम रीजन आप डोनेट नहीं कर सकते तो हमारी इस पेज की, खान साहब के लिए इस पेज की प्रमोशन करें। जी मेरा भाई। जी सर, बिल्कुल समझ आ गया। जबरदस्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी अब हमदान भाई एक और है, पार्टी की तो अभी फंडिंग होती रहेगी। आप जुम्मे के क्या कर रहे हैं? आप जुम्मे की नमाज के बाद इंशाल्लाह आपको सैर भी कराते हैं सिटी की, क्या ख्याल है? जबरदस्त सर, ऐसे ही देखते हैं इंशाल्लाह। तो जामिया मस्जिद में इंशाल्लाह जुम्मे को मिलेंगे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ठीक आपसे। तो ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह मैं दोनों को आपको उठा लूंगा तो निकल जाएंगे साथ ही। है? जबरदस्त, वो बिग रिस्पेक्ट। चले सर, मैं आप सबसे अभी फिर इजाजत चाहता हूँ। ठीक है हमदान भाई, ठीक है, फिर जुम्मे को नमाज के बाद मैं आपको उठा लूंगा मस्जिद के बाहर से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, उठा लीजिए सर। वीगो में बताइएगा प्लीज सर, वीगो डाले शाले ना ले आइएगा प्लीज। बाकी सब ठीक है, तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ सर। नहीं, मुझे दल्ले से मुनीर वाले शौक नहीं है जी। वो हमदान भाई आपने लगाई है ना, उठाए आप उन्हीं में जाओ। जी ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, इस तरह जबरदस्त हो गया, बड़ा जबरदस्त। आप और दूसरी आबिद भाई, मैं एक और बात मैं कर लूं आबिद भाई, एक सेकंड अगर मुझे सिर्फ एक सेकंड दे। अली भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात और करना चाहता हूँ, नीचे जो मेरे भाई आबिद भाई कुछ कह रहे थे। जी आबिद भाई कुछ कह रहे थे, एक मिनट। आबिद भाई कुछ कह रहे थे। जी आबिद भाई, वो अली डोगर भाई को खुशामदीद कहने वाले थे। अच्छा। मैं सिर्फ इससे पहले मैं निकलूं सर? जी ठीक है, ओके। मैं आपको फिर मस्जिद के बाहर से उठाता हूँ जुम्मे के दिन। तो इंशाल्लाह इस तरह करते हैं कि आखिरी बात मैं करता हूँ, फिर सीधा चलते हैं जी अली डोगर भाई के पास। अच्छा, क्योंकि आप पहले खालिद भाई आप देखो, अब अबू हमदान को इंशाल्लाह उठाना, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हाफिज दवाखाने को उठा ले। आमीन आमीन सुम आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, इससे पहले कि हम जाएं जी अली भाई के पास, दिल की अथाह गहराइयों से अली भाई आपको वेलकम। अच्छा, जिस तरह के आपने अबू हमदान भाई की डीपी के ऊपर देखा कि हमने लगा दी है जी पहले जज की तस्वीर गंजा करके, तो आज से हमने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि 2 दिन हर जज की तस्वीर हम गंजी करके लगाएंगे, उसकी मजम्मत करने के लिए, उसके फैसलों की मजम्मत करने के लिए। तो ये कल से इंशाल्लाह इस ब्रॉड के ऊपर शुरू हो गया है। आज लगी हुई थी एक जज की, कल दूसरे की लगेगी, फिर परसों तीसरी की। जिसने गलत फैसले दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ दिए हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दिए हैं, चाहे उसने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, हम उसको गंजा करके इधर डीपी पे शो किया करेंगे इंशाल्लाह। तो आज से हम इस मुहिम का आगाज करते हैं। गंजे जज आज से आप देखा करेंगे इंशाल्लाह जी। ओवर टू यू जी। जी मुजम्मिल भाई कुछ कहना चाहते थे, बड़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मुजम्मिल भाई छोटी बात करनी है ताकि फिर हम
علی اپنے ڈوگر بھائی سے سنیں گے کیونکہ یہ پہلے بھی آ کے چلے گئے تھے. جی مزمل. پی ٹی آئی بھائی، اس کے بعد پی ٹی آئی بھائی بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مزمل بھائی، پھر پی ٹی آئی بھائی. علی بھائی ویلکم. جی مزمل بھائی. Thank you, sir. Over to you. سوری مانی بھائی. بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، پی ٹی آئی بھائی بھی بزی ہیں تو ڈائریکٹ جاتے ہیں ہم ڈاکٹر علی کے پاس. علی بھائی ویلکم. عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی آواز آ رہی ہے بی ایف ٹی بھائی، کلیئر اینڈ لاؤڈ. جی السلام علیکم. مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی. آپ کو میری آواز آئی ہے اب؟ جی علی بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم. جی بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، خواتین بھی ہیں یہاں پہ، خواتین و حضرات کا. آپ نے جو ججوں کو گنجا کرنے کا کام شروع کیا ہے یہ بہت اچھا کیا ہے. ان لوگوں کو گنجا کرنا چاہیے. یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو گنجا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ جو کام ہے نا، یہ بڑے عرصے سے پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہ ایک ماڈل ہے. بیسیکلی اس ماڈل کو بہت سارے ملکوں میں ایکسرسائز کیا گیا ہے. پاکستان میں تو کئی بار ہوا ہے یہ ایکسرسائز. ماڈرن ڈیموکریسی کا ماڈل میں نے کئی بار ڈسکس کیا ہے. وہ یہ ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں، کہ آپ ڈیموکریٹک پروسیس سے اپنی مرضی کا بندہ اس ملک کا سربراہ بنوائیں. اگر فار سم ریزن ایسا نہ ہو سکے کہ بندہ آپ کی مرضی کا نہیں آیا، کوئی جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، جو آپ کو فالو نہیں کر رہا ہے، میں ان طاغوتی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں جو چاہتی ہیں کہ ان کو فالو کیا جائے یا ان کی بات کی ایگزیکیوشن کرائی جائے اس ملک کے اندر. تو یہ جو ڈیموکریسی کا پروسیس ہے ان ملکوں کے، ان کے اپنے ملک میں نہیں، جہاں میں رہتا ہوں، کینیڈا، امریکہ، یو کے، یہ تو ڈیموکریسی کا پروسیس کافی پیور ہے، کافی ٹھیک ہے. اس پہ بھی لوپ ہول اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے. وہ بڑے انویزیبل سے ہیں، عام آدمی کو تو شاید نظر نہیں آتے، لیکن اندر پارٹیوں کو نظر وہاں بھی آتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر اس کو بہت ڈفرینٹلی ایکسرسائز کیا جاتا ہے. اپنی مرضی کا بندہ لے کے آنا ہے الیکٹورل پروسیس کے تھرو. اگر نہ آئے تو پھر آرمی انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آرمی، ہر ملک کی آرمی تیار ہے، وہ ریڈ کرتی ہے. وہ یا تو مارشل لا لگا دیتی ہے، اگر مارشل لا نہ لگا سکے تو وہ جوڈیشری کے تھرو اس بندے کو پھانسی دلوا دیتے ہیں. یہ نائجیریا میں ایکسرسائز ہوا، یہ مصر میں ہوا، اس کی ایک ڈرل ٹرکی کے اندر ہوئی. پاکستان میں یہ کئی بار ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ہیڈ ہیں، امین گل صاحب کی تقریر تو سب نے سنی ہوگی، مشہور تقریر ہے کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے نا وہ امریکہ کے اپروول کے بغیر لگتا ہی نہیں ہے. تو آپ پیچھے بتائیں کیا رہ گیا. یہ جب ٹریننگ کرنے جاتے ہیں باہر، اسی وقت وہ جو بریگیڈیئر لیول کے یا اس سے اوپر کے لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں وہیں پہ طے ہو جاتی ہے ڈیلیں کہ آپ ہمارے لیے کام کریں گے. ایون دنیا میں جہاں بھی کوئی انفلوئنشل بندہ ہوتا ہے جس کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، اس کی سروسز کو ہائر کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کام کریں. تو اس وقت ہمارے ان غداروں نے وہ بہت ساری صفوں میں موجود ہے، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی صفوں میں موجود ہے، وہ مسجدوں کے اندر موجود ہیں. بڑے بڑے علامہ ہیں جو بک چکے ہیں، جن سے کام لیا جا رہا ہے. وہ اپنے مکاتب فکر کا کام لیتے ہیں ان سے. کچھ ایک آدھ بندہ تو بڑا پکڑا بھی گیا تھا ادھر راول پور کے علاقے میں. تو یہ جو خاص طور پہ جو مولانا ڈیزل ہے یہ بھی انہی کا ایک مورا ہے، ورنہ اس کی اپنی ذاتی حیثیت تو کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ایک المیہ ہے. پاکستان بھی انہی ملکوں میں شامل ہے جن کا یہ المیہ ہے کہ جس کو ڈونلڈ لو جیسا بندہ کہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ نہ کیا تو پھر آپ کو
معاف نہیں کیا جائے گا. اگر آپ یہ کر دیں گے عدم اعتماد کی تحریک وغیرہ تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. یہ انہوں نے کتنا کھلا الفاظوں میں ٹائپ پر آیا ہے. خان صاحب نے اس کو پڑھا. خان صاحب حیران رہ گئے کہ یار یہ اس لیول تک پرابلم پینیٹریٹ کر چکا ہے. وہ خود حیران ہو گئے ہیں کہ میرے اپنی ٹیپ جو ہے, میری اپنی کالز ٹیپ ہو رہی ہیں, پھر ان کو ڈسٹارٹ کر کے زیادہ سینسیشنل بنانے کے لیے اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اس لیول پہ کہ جو چیزیں انڈسٹری نہیں کرتی ہے. تو پاکستان کا اب یہ حال ہے. اور اس میں سے ایسے ملک کے اندر جہاں پہ کئی سالوں سے کسی سیاستدان کو بھی ان غیر جمہوری طاقتوں نے پنپنے نہیں دیا ہے, کوئی بھی اٹھتا ہے یہ اس کو دبا دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. پہلے ہمارا خیال یہ تھا کہ پرابلم سیاستدانوں کے اندر ہے, سیاستدان لٹیرے ہیں, غاصب ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. تو جب بھی وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے مد مقابل آتے تھے تو ہم آلویز بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے تھے کہ یار یہ تو جیسے مشرف آیا, ہم نے کہا یہ بہتر ہے, اس سے یہ تو پلاٹ بنا کے کھا جاتے ہیں سارے اس کو, یہ جتنے سیاستدان ہیں 2 نمبر ہیں ہمارا یہ خیال ہوا کرتا تھا. پھر اللہ نے خان صاحب کی شکل میں ایک بندے کو پیدا کیا, کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ حق اور باطل کو علیحدہ کر کے رہے گا, چاہے یہ مشرقوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. اس نے عمران خان کی شکل میں ایک ایسی شخص کو پیدا کیا کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ اس کے مد مقابل آئی تو پھر یہ گندی ہوگی. ان کو کسی نے سمجھایا بھی تھا کہ خان صاحب کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے. خان صاحب کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے, وہ ایک خاص طبیعت کے مالک ہے جس وجہ سے وہ سیاست میں آئے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی, انہوں نے خان صاحب کے ساتھ ہی پنگا لے لیا, اور آج یہ اپنی ساکھ, اپنا قد, جو سب کچھ انہوں نے ساری عمر سے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ سارا ایکسپوز ہو گیا ہے. اور آج بالکل روزے روشن کی طرح بچے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پرابلم کہاں ہے. یہ ایک ٹریجڈی بھی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے. یہ بات تو اچھی نہیں ہے, بات تو یہ بری ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ کل کو اگر واقعی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی دشمن کے اگینسٹ لڑنا پڑے تو جب ہمیں یہ بلائیں گے تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ بات تو اچھی نہیں ہے, ہم نہیں یہ چاہتے ہیں, خان صاحب بھی نہیں یہ چاہتے ہیں. خان صاحب نے تو بار بار یہ کہا ہے یہ فوج بھی میری ہے, یہ سارے لوگ میرے ہیں. تو یہ ایک اور بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے کہ جب یہ خان صاحب کے مد مقابل آئے ہیں تو اب لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں, لوگ ان کی باتوں پہ یقین نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ مکار ہیں, انہوں نے بڑی چلتی ہوئی اکانومی کو چھیڑا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ نواز شریف کو دوبارہ اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ ایک بندہ جو 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے اس کو لا کے ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اور ایکسپوز ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وجال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یہ ایک آیت ہے, میں بار بار پڑھتا رہتا ہوں اس کو, کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو, یعنی یہ جو تخلیق ہے اس کی باطل کی, یہ ہے اس لیے کہ اس کو حق دہروایا جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے, مگر اس پہ دیر لگے گی, ٹائم لگے گا. بہت سارے لوگ اس کے اندر آزمائے جائیں گے, کچھ لوگ اس میں فیل ہو جائیں گے, کچھ لوگ بھاگ جائیں گے, کچھ لوگ 1 کلومیٹر چلیں گے بھاگ جائیں گے, کچھ 2 چلیں گے بھاگ جائیں گے. پھر کچھ ہوں گے جو آخر تک کھڑے رہیں گے. وہی کامیاب لوگ جو ہیں وہ گردانے جائیں گے, انہیں کو کامیاب لوگ سمجھا جائے گا جو آخری دم تک حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو حق اور باطل کی یہ جنگ آج کی نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ مارکہ حق و باطل جو ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ جہاد ہے اور جہاد ہوتا رہنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں. آپ حضرات یہ براڈ کے ذریعے سے ایک بڑا کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن آپ بیٹھے رہتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. کئی لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں 24 آور باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ایک تو آپ سب کو خراج تحسین عابد حسین صاحب, آپ کی جو براڈ ہے, میں اس پہ آتا بھی, میرا خیال ہے کہ میں ٹک ٹاک پہ کسی اور جگہ جاتا ہی نہیں ہوں. میرے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کی براڈ پہ آتا ہوں, تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, کبھی سن کے ہی چلا جاتا ہوں. اگر بولنے کا موقع مل جائے تو میں بول بھی لیتا ہوں. باقی فنڈ ریزنگ بہت ضروری ہے. خان صاحب کی پورٹل پہ جائیں, جو آپ دے سکتے ہیں دیں,
मैं भी इनकरेज करूंगा आपको, इसलिए कि खान साहब अगर नहीं है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। इलेक्शन तो लड़ा जाएगा। इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान में तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, वरना उनके पास इतना पैसा है वो तो लोगों के वोट ही खरीद लेंगे सारे। तो इसलिए आप लोगों को भी बाहर निकलना चाहिए, पैसे देने चाहिए। कतरे कतरे से जो है वो समंदर बनता है, दरिया बनता है। आप ये मत सोचें कि आपके $5 या $10 क्या करेंगे। हमने जब नमल को स्टैब्लिश किया था ना कनाडा में, तो मैं दूसरे प्रोग्राम का फंड रेजर मैं था, तो 1,25,000 बड़ी मुश्किल से हुए थे। तो लोग बड़े दिल बर्दाश्त हुए थे, यार बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा। आज हमारा टोरंटो का जो टारगेट था ना वो $2,25,000 का हमारा टारगेट था, और 4-25 हो गए, 2 लाख ज्यादा। आहिस्ता 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 कतरे कतरे से दरिया बन गया। इसलिए आप ये मत सोचें कि मेरे करने से क्या बनेगा, या मेरे सोचने से क्या बनेगा, या मेरी ब्रॉड पे बात करने से या ब्रॉड को चलाने से क्या हो सकता है। आप यकीन करें, ये छोटी छोटी एफर्ट जो हैं वो लोगों के अंदर बेदारी पैदा करती हैं, उनको जगाने में मदद करती हैं, और इंशाअल्लाह आखिर में जीतना हक ने है। मगर ये बात सामने आ जाएगी को कौन साबित कदम रहा और कौन छोड़ के भाग गया। मुझे कहीं जाना था, मेरे पास इतना ही टाइम था, मैं एक रेस्टोरेंट में आ रहा था, तो मैंने कहा यार थोड़ी देर देखता हूँ अगर बात कर सकूँ। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। आप ब्रॉड को ऑन रखें, मैं वापसी पे जब यहाँ से निकलूँगा तो फिर दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह, आपको सुनूंगा। मुझे सुनना भी अच्छा लगता है, वो ज़रूरी नहीं हर बार बात ही की जाए। कभी कभी तो मैं बिल्कुल नीचे बैठ के सुन रहा होता हूँ और मुझे अच्छा लगता है आप जो भी बातें करते हैं। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। बिग रिस्पेक्ट अली भाई, आप आया करें, जबरदस्त, ऑलवेज इंस्पिरेशनल, बिग रिस्पेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी ब्रॉड है जी। खालिद महमूद भाई, ओवर टू यू। अच्छा, ये हमारे पास नए लोग आए हैं, एक है नईम अहमद साहब और ये दूसरे साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया है। शायद आपका नाम मैं नहीं पढ़ सकता, लेट मी सी अगर कोई पढ़ा जा सकता है। नहीं, आपका नाम नहीं है, तो पहले आप जनाब पाकिस्तान का झंडा वेलकम, और उसके बाद नईम अहमद साहब। तो यहाँ का मैं आपको बता दूं फॉर्मेट क्या है। पहले आपने आपको इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद आपने बताना है कि किस पार्टी के साथ आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, और उसके बाद या हमारे किसी क्वेश्चन पे आए या आपका कोई क्वेश्चन हो, माइक आपके पास होगा जी। पहले आप जो हमारे भाई हैं या बहन है, पाकिस्तान झंडा, वेलकम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब अख्तर है और मैं पेशावर से हूँ। पीटीआई पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और इस वक्त यूरोप में रहता हूँ। तो ऐसे ख़ास बात तो सर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, बस मैं ज्वाइन किया, मैंने कहा आप लोगों से कुछ सीख लें, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो उसी सिलसिले में मैं आया था बस। आपको वेलकम, ये पीटीआई की ब्रॉड है, यहाँ पर आपको वेलकम है। एंड मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने कोई नाम शाम क्यों नहीं लिखा? मुश्किल होता है आपको, हम क्या बुलाएं? नहीं, मेरा नाम लिखा हुआ है सर, आप मेरा आईडी पे अंदर जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, अंदर जाना पड़ता है, वो क्यों? मैं भी जाके देखता हूँ। एक मिनट, आपने हमारे लिए इतना मुश्किल कैसे? अच्छा, वो नीचे जाके पढ़ना पड़ेगा, शुएब अख्तर। अच्छा, तो आपको पहले आईडी में जाना है, फिर नीचे जाना है और फिर पढ़ना है। आप इतना मुश्किल काम क्यों करते हो मेरा भाई? हम लिए आसानी करो, ठीक है ना? नहीं, वो खान साहब ने बताया था इन लोगों को मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, और तो तकलीफ हमको तो तकलीफ ना दो ना यार, हम तो आपके भाई हैं, भाइयों को क्यों तकलीफ देते हो? बीएफटी भाई एक्सेंट से अंदाजा लगा लो कि हमारा ही भाई है, फिर मुश्किल काम ना करे तो क्या करे। नहीं कोई बात नहीं, वो हमको वो कहते हैं ना रुलाएंगे। खान साहब तो कहते हैं मैं इनको रुलाऊंगा, तो यार अपनों को तो नहीं रुलाते ना। शुएब अख्तर भाई, आप फास्ट बॉलिंग करते हो। जी जी। मैं सम टाइम भैया वो अक्सर इस टाइम में अक्सर वो पटवारियों के ग्रुप में चला जाता हूँ, तो वो लोग गाली शाली बहुत देते हैं ना। तो मैं आपको एक बात बोलूं, देखो शुएब भाई, आप देखो हमारे भाई हो, कोशिश किया करो कि जहां पर गाली गलोच होती है ना, वहां पर ना जाया करो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरी बात सुन लो एक मिनट, ठीक है? अगर वो आपको गाली देते हैं ना, तो ये नेचुरल है, आप भी उसको गाली दोगे, ठीक है? वो गाली देने से आपके कब्र में स्कॉर्पियन, पता नहीं कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू सब आएंगे। तो अपने लिए क्यों बढ़ा रहे हो? ना इमरान खान ने आपका कब्र में, ना बीएफटी ने आपको बचाना है, ना आपके माँ बाप ने बचाना है, ना इमरान खान ने बचाना है, किसी ने भी नहीं बचाना, सिर्फ आपके अमाल है। तो कोशिश किया करो 8 फरवरी तक ना किसी ब्रॉड पे ऐसे ना जाओ जहाँ गालम गलोच है, थोड़ा सा
हाथ खोला जी रखो, जी ठीक है ना मेरे भाई? इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह सर थैंक यू ठीक है सर ना? अच्छा ठीक है, आप आया करें। फिर हम जाते हैं नईम अहमद साहब जी, वेलकम आपको भी। आप भी अपना इंट्रोडक्शन कराएं और उसके बाद आप बात करें। जी नईम साहब वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम अहमद है और मैं जर्मनी से फ्रैंकफर्ट से होता हूँ।